31 اور 32 اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا آپ کو ہوگا؟ سمپلسٹی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار سادہ زندگی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اعتدال پر رہ کر زندگی گزارنا، سورہ اعراف مکی سورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر عبادت کے وقت زیب و زینت سے آراستہ رہو۔ یہ بات رب العالمین نے کیوں کہی؟ مکہ کے دور آخر میں کیوں کہی؟ عربوں نے، خاص کر قریش مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے لیے جو ایک درویشانہ لباس چلتا آ رہا تھا جسے آپ احرام کہتے ہیں، اس کو عریانیت سے بدل دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، تو یہ احرام کی چادریں بھی کیوں پہنیں؟ حالانکہ وہ درویشانہ لباس تھا، فقیرانہ لباس تھا۔ کہنے لگے یہ بھی کیوں پہنے؟ یہ ہوتی ہے مذہبی انتہا پسندی۔ جناب، یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا کا مال ہے، یہ بھی دنیا کا متاع ہے، اسے بھی اتارو۔ مرد و عورت برہنہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے ان کی اس مکاری پر حملہ کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی آدم، اے اولاد آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زیب و زینت سے آراستہ رہو، یعنی تم اپنا لباس پہنو۔ اب ظاہر ہے مسجد آئیں گے، پاکستان کے اندر جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، عرب کے اندر قومی لباس جبہ ہے، یورپ کے اندر پینٹ شرٹ ہے۔ جو علاقائی لباس ہوگا، ستر پوش لباس ہوگا، وہ لباس پہن کر ہم عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیے، لباس نہ تقوی کے خلاف ہوتا ہے، لباس نہ دینداری کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت نمبر 31 ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے انسانوں اور آدم کی اولاد کھاؤ پیو، یعنی جس طرح لباس تقوی اور دینداری کے خلاف نہیں ہے، بالکل اسی طرح کھانا اور پینا یہ تقوی اور دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ دینداری کے خلاف، تقوی کے خلاف چیز کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ ہے دینداری کے خلاف، یہ ہے تقوی کے خلاف، یہ ہے سادگی کے خلاف، یہ ہے سمپلسٹی کے خلاف، یہ ہے